لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی. ہاں ہاں، یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے. دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے. تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے. رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا. تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے. عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے. دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے. مکہ میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے. گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے. وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. اب اسے تیرنا ہے، اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی. اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا. اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا طویلا طویلا. میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے. نہیں، یہ نہیں. فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے. جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. دوسرا کنارہ کب تک؟ دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا. تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے. اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے. ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں. محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے. ربیعہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ. تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں ہی بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے،
رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت۔ لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم۔ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تابعین میں، صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے، اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے، پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے، کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے پھرتے نہیں رہتی، لیکن میرے اللہ نے گواہ بھی پیش کیا ہے اور قسم بھی اٹھائی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے اس کائنات میں گردش ایام کی اور لیل و نہار کی اور صبح اور شام کی، ظہر اور عصر کی، والعصر، مجھے سارے زمانے کی قسم۔ یہ زمانے کی قسم تو یا اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ یہ گواہ ہے، اس نے دیکھا کہ دھرتی پہ کون چمکا، اس نے دیکھا کون بجھا، کون اٹھا، کون گرا، کون کامیاب، کون ناکام، لہذا میں اس سے گواہ بھی لایا ہوں اور اس کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے، سب ناکام۔ یہ عجب صورت ہے اور یہ یہاں عجب نقشہ ہے، یہ ایسے بکھرا ہوا سمندر نظر آتا ہے اور اس میں ایک سفینہ جا رہا ہے، وہ بکھرا ہوا سمندر ناکامی کا ہے اور اس پر سفینہ انسانیت کا ہے۔ اچانک کشتی ٹوٹتی ہے اور سفینہ ڈوبتا ہے اور کنارے پہ ایک کا شور مچاتا ہے، کشتی گئی، بندے گئے، تو دوسرا پوچھتا ہو کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے؟ ہائے ہائے، مجھے صرف اتنا جملہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جملہ میں 36 سال سے پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اور بیعت بھی کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے جبوتی کا سفر کیا اور کشتی ہمارے آگے ڈوبی اور پورا قافلہ غرق ہوا، ہمارے برابر میں کشتیاں، تھوڑا آگے وہ تھوڑا پیچھے، اور وہ الٹے اور وہ ڈوبے اور وہ ہلاک ہوئے، تو مجھے یہ آیت اس دن پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ اس آیت میں کتنی خوفناک شکل میرے اللہ نے دکھائی ہے اور کتنا ہیبتناک منظر میرے اللہ نے بتایا ہے۔ مجھے ایک دم شیخ سالم نے کہا کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی، تو میں نے فوراً کہا کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے؟ اللہ ادری، ابھی نہیں پتا کون بچا ہے کون نہیں بچا۔ او میرے رب کی قسم، بڑا خوفناک نقشہ ہے، سمجھو اللہ کے واسطے، اللہ مجھے بھی سمجھائے، اللہ آپ کو بھی سمجھائے۔ والعصر، او لوگو مجھے زمانے کی قسم، یہ ناکامی کا بکھرا سمندر اور اس میں انسانیت کی کشتی غرق ہو گئی اور ڈوب گئے۔ فوراً ایک چیخ آتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ، کے سارے گئے؟ تو میرے اللہ نے کہا نہیں، کچھ بچ گئے۔ کون؟ کہ جنہوں نے 4 کام کیے وہ بچ گئے، باقی سب گئے۔ ناکامی کس چیز کا نام ہے؟ جہنم۔ قل ان الخاسرین
الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. انہیں بتاؤ کہ ناکام اسے نہیں کہتے جو الیکشن ہار جائے، جس کی ملک نیلام ہو جائے اور جس کی تجارت بیٹھ جائے اور جس کی زراعت بیٹھ جائے. ناکام اسے کہتے ہیں جو جہنم میں جا گرے گا. لهم من فوقهم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پردے، ان کے نیچے آگ کے پردے. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. یہ جو آگ کے پردے ہوں گے، نہیں جو احسانات ہے، ایک آگ کے پردے کی موٹائی 40 سال کا سفر ہوگا. 40 سال کا سفر، وہ کی بلا ہوئے گی. اور یہ جو اندر گیا ہے یہ 5 فٹ کا نہیں گیا ہے، اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اس کی ران، اس کی ران یہ بیضاء یمن کا پہاڑ ہے، اس کے برابر ہوگی. اور اس کا وجود اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ جب یہ بیٹھے گا تو بیٹھنے میں یہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ گھیرے گا. 450 کلومیٹر مکہ اور مدینہ 450 کلومیٹر میں اس کا جسم پھیلا ہوا ہوگا. اور اس کی زبان منہ کے اندر نہیں ہوگی، اس کی زبان اس کے ہونٹوں سے نکل کر 6 میل تک لمبی ہوگی. 6 میل لمبی زبان ہوگی. اور اس کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہوگا اور کیا کچھ رینگ رہا ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے، میں گاؤں میں تھا، ایک غریب آدمی نے بچوں کو لے کر آیا، معصوم چھوٹا بچہ، اس کی زبان منہ سے نکل کر تھوڑی تک آئی ہوئی تھی. اب یقین مانو میں 2 دن کھانا نہیں کھا سکا. بشاشت کے ساتھ اس بچے کی تصویر میرے سامنے آتی تو میرا سارا وجود لرز جاتا. تو کوئی بیماری اس کی ایسی ہوئی کہ زبان لٹک کے تھوڑی تک آ گئی. کہ میں غریب بندہ، میرا علاج کرا دو. میرا ایسا دل کانپا. اسی وقت اگلے دن میں نے اسے لاہور بھجوایا، اس کا آپریشن کروایا، اس کی زبان اندر چلی گئی، بچہ ٹھیک ہو گیا. جہنمی کی زبان پیچھے نہیں جائے گی اور وہ تھوڑی تک نہیں ہے، اس کی زبان 6 میل لمبی ہوگی، جس کے اوپر سانپ بھی رینگ رہا ہے، بچھو بھی رینگ رہا ہے اور خچر بھی رینگ رہے ہیں اور اس کے اوپر جہنم بھی رینگ رہے ہیں. یہ ناکام ہیں، یہ ناکام ہیں. والعصر، زمانے کی قسم، لوگ ناکام. ان الانسان لفی خسر، لوگ ناکامی کے سمندر میں سارا سفینہ کشتی ڈوب گئے. والا کوئی بچا کہاں؟ 4 کام کرنے والے بچ گئے. کون؟ فإلا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو جہنم میں گرا دیا. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کی شرط نے ایمان والوں کو بھی ناکام کر دیا. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، یہ دعوت رائمنڈ کا کام کوئی نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے. تیسری شرط ہے کامیابی کے لیے، سینیورٹی ہو یا فیصلہ آبادی ہو یا ہندی اور ایرانی ہو، کامیابی کی تیسری شرط ہے وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. یہ شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام ہو گئے. وتواصوا بالصبر، اور پھر جنہوں نے صبر کو اپنا زیور بنایا، صبر کو اپنے گلے کا ہار بنایا اور صبر کی بھی دعوت دی. یہ چوتھی شرط لگانے سے دعوت دینے والے بھی ناکام ہو گئے. صرف وہی پورا کامیاب ہے جو ایمان بھی لایا، عمل بھی بنایا، دعوت بھی دی اور صبر اور اخلاق کو بھی بنایا. ایمان لازمی پرچہ ہے، عمل لازمی پرچہ ہے، تبلیغ لازمی پرچہ ہے، صبر اور اچھے اخلاق یہ لازمی پرچہ ہے. یہ شرط ہے آخرت کی اصل کامیابی کے لیے. لیکن کامیابی کا مطلب ہر جگہ الگ الگ ہے، ہر جگہ الگ الگ ہے. ان الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارے کافر ناکام ہیں، یہ اصل ناکامی ہے. سارے کافر ناکام ہیں، یہ اصل ناکامی ہے کہ یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. ابھی کل ترمذی شریف میں حدیث پڑھ رہا تھا، کل کہ جب وہ گریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر گریں گے اور پھر ان سے کہیں گے، جو چھوٹے لوگ تھے نا، بڑے لوگوں سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تمہارے پیچھے لگ کے جہنم میں آئے، کوئی راہ ہے ہمارے نکلنے کا؟ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے سچا فیصلہ کر دیا، تم بھی جلو ہم بھی جلو. ہم نے کون سا ہاتھ پکڑ کے تم سے برائی کروائی تھی؟ ہم نے دعوت دی، تم نے لبیک کہا، تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتیں. جب ان سے مایوس ہوں گے
تو پھر ایک جگہ دوسرے ایک کی غصہ نکالیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، میرے مولا جن لوگوں نے جن جنات نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمارے قابو میں دے، آج ہم انہیں مسل کے رکھ دیں، سرما بنا دیں، ہڈی پچی برابر کر دیں، میرا لگائے گا تم بھی جلو وہ بھی جلیں گے، تم بھی اتنے ہی مجرم ہو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ پھر یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب، تھوڑا سا انہیں تھوڑا یہ عذاب گھٹ جائے، تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کوئی تمہیں بتانے آیا تھا کہ آیا تو تھا، پھر تب ہم نے ٹھکرا دیا، ہمیں آپ پہ دیکھی جاتی، آپ پہ دیکھی جاتی، سانو ڈرائی جان دین آپ پہ دیکھی جاتی۔ تو پھر وہ کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر اب تم پکارو اب تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ پھر وہ بڑے فرشتے کہیں گے مالک مالک مالک، بڑا فرشتہ مالک یا مالک یا مالک، 1000 سال کے بعد وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے ہم مر جائیں۔ تو وہ کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے ہائے اس بھی کم نہ دیتا، رب نو پکارو ربنا 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 ربنا، 1000 سال پکاریں گے ربنا اے ہمارے رب۔ اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، میرے مولا ہمیں پتہ نہ چلا اور ہم برباد ہو گئے، شراب پی، زنا کر، جھوٹ بول، قتل کر، چوری کر، ڈاکو ڈال، کفر کر، شرک کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں معافی دے دے۔ اور ہم برباد ہو گئے، شراب پی، زنا کر، جھوٹ بول، قتل کر، چوری کر، ڈاکو ڈال، کفر کر، شرک کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں معافی دے دے۔ اور ہم آج کے وقت میں مر گیا تو زکات چھوڑتا ہوا مر گیا، روزے چھوڑتا ہوا مر گیا، اس طرح کسی کو موت آئی تو میرے اللہ کا قانون ہے، رحمت الگ ہے، قانون الگ ہے۔ رحمت جس کو چاہے معاف، چاہے کافر کو بھی معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قانون یہ ہے جو یہ کبیرہ گناہ کرتا مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط نے کافروں کو جہنم میں ڈال دیا، وعملوا الصالحات، عمل کی شرط نے ایمان والوں کو ناکام کر دیا۔ اس ناکامی کا کیا مطلب ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، پہلے دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، پھر یہ دوزخ میں جلیں گے اور پھر میرا اللہ ان کو نکالنے کا ارادہ کرے گا تو کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے تمہارے کلمہ پڑھنے کا تمہیں کیا نفع ہوا، تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں۔ تو اس پر اللہ کہے گا ہر اس آدمی کو نکال لو جہنم سے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ میرا یہ کلمہ پڑھا تھا اور اسی پر وہ رہا تھا، نہ کلمہ نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کئی شے کوئی نہیں، ایک کو کلمہ ہاتھ سے نکال دو۔ جب یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے تو پھر وہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی ایمان لاتے، ہائے کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو آج ہم بھی نکلتے۔ پھر یہ نکلیں گے تو آگے ایک نہر ہے آب حیات جس میں اللہ ان کو غوطہ دے گا۔ جب یہ غوطہ لے کر نکلیں گے تو جب یہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو کولے سیاہ کوئلے کی طرح، جلی ہوئی لکڑی کی طرح جب اللہ ان کو اس میں ڈالے گا تو نکلیں گے حسین جمیل خوبصورت چمکتے چہروں کے ساتھ، صرف ماتھے پہ ایک نشان باقی ہوگا، یہ نشان باقی رہے گا، یہ نشانی ہوگی کہ یہ جہنم سے ہو کر جنت میں آئے ہیں، یہ وی آئی پیز نہیں ہیں، یہ رعایتی پاس لوگ ہیں، یہ رعایتی پاس لوگ ہیں۔ تو ایک نشان ان کے ماتھے پہ رہے گا، پھر یہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ نشان باقی رہے گا۔ پھر ایک دن کہیں گے یا اللہ ہوں تو یہ بھی مٹا چھوڑ، ان کا کہانی مک گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نشان ان کا بعد میں مٹائے گا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم میری مان کے چلتے تو تم بھی میرے وی آئی پی مہمان بنتے۔ تم نے کتنی دیر کا چسکا دیکھا، شراب کا نشہ کتنی دیر، زنا کا نشہ کتنی دیر، دولت کا نشہ کتنی دیر، جوانی کا تکبر کتنی دیر، اقتدار کا نشہ کتنی دیر، اور پھر آگے کتنا لمبا زمانہ ہے۔ یہ ناکامی ہے کہ تم جنت میں نہیں گئے، بواسطہ جہنم جنت میں گئے ہو۔ وعمل الصالحات کی شرط کے بعد ایمان والوں کے لیے ناکامی کا یہ مطلب ہے سیدھے نہیں جائیں گے، بواسطہ۔ وتواصوا بالحق، اللہ نے کہا تبلیغ بھی کرنی پڑے گی، دعوت بھی دینی پڑے گی، یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے تمہارے ذمہ نہیں ہے، صرف اسے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا سارے قرآن میں سے یہی ایک صورت ہوتی تو ہمارا کام بن گیا تھا،
ہمیں کافی تھی کہ کیا کرنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق، کہ تم آئے ہو دنیا میں حق کا پیغام سنانے اور پہنچانے. اس شرط کے لگانے سے عمل والے بھی ناکام ہو گئے. عمل والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم نہیں، عمل والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے. ہاں، ان کی ناکامی کا مطلب ہے کہ یہ جنت کے عالی درجات نہ پا سکیں گے، جنت کے عالی مقام پر نہیں جا سکیں گے. جنت میں جائیں گے لیکن جنت کے اوپر کچھ فردوس والی جنت ہے، یہ وہاں نہ جا سکیں گے. اور میرے نبی نے کہا تم اوپر کی جنت کو ایسے دیکھو گے جیسے تم سنیوٹ میں بیٹھ کے ستارے کو دیکھتے ہو. تم کہتے ہو او تارا، تم اسی طرح جنت میں جاؤ گے تو اوپر والوں کو دیکھو گے، کہو گے او بڑی جنت، وہ جنت الفردوس. اتنا فاصلہ ہوگا. تو تبلیغ کی شرط لگنے سے، تبلیغ کی شرط لگنے سے عمل صالح والے ناکام. اس ناکامی کا مطلب ہمیشہ کی آگ نہیں، اس ناکامی کا مطلب وقتی آگ نہیں، اس ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے درجات ہار جائیں گے. یہ ناکامی ہوگی، یہ بڑے درجات ہار جائیں گے. فرسٹ ڈویژن تو آئی لیکن نیچے سے آئی تو انہوں تو کہیں نہیں پوچھنا آئی کا صحیح فرسٹ ڈویژن پر کہیں کام بھی کوئی نہیں. یہ پاس ہو گئے، جنت میں بھی چلے گئے لیکن ان کے درجات میں کمی آ گئی. تبلیغ کی شرط لگانے سے تبلیغ سنت کی امتیازی صفت ہے. پھر چوتھی شرط وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اخلاق، ایک دوسرے کی برداشت، ایک دوسرے سے درگزر، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں معاف کرنا، ایک دوسرے کے آگے دکھ جانا، جھک جانا، اپنے آپ کو مٹا دینا، کٹا دینا، اپنی ناک کٹا دینا، اپنا سر جھکا دینا، اور ہر حال میں معافی کا خبر ہونا اور اپنے آپ کو عالی اخلاق سے مزین کرنا. یہ شرط لگی تو تبلیغ والے بھی ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی کیا ہے؟ تبلیغ والے بھی ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ دیکھو نا، جو لوگ مدرسے والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے، ان کو شیطان کو جا کے زنا کی دعوت دے گا، اسے پتا میں وقت ضائع کر رہا ہوں. وہ ان کو بد اخلاقی کی مار دیتا ہے، کسی کو عجب میں پھنساتا ہے، کسی کو تکبر میں پھنساتا ہے، کسی کو بغض میں پھنساتا ہے، کسی کو حسد میں پھنساتا ہے، کسی کو غیبت میں پھنساتا ہے، کسی کو برائیاں پکڑنے میں پھنساتا ہے، کسی کو عیب دیکھنے میں پھنساتا ہے، اس پر تبصروں میں پھنساتا ہے. یہ یوں ان کو مار دیتا ہے کہ ان کو کبھی نہیں کہے گا شراب پیو، کبھی نہیں کہے گا. یہ کتنے سامنے نوجوان گاڑیوں والے بیٹھے ہیں، ان کو کبھی شراب کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں شراب پیوں. کبھی خواب میں بھی دیکھیں گے شراب پی رہا ہوں تو اس سے ہی کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور مسجد میں بیٹھ کے گھنٹوں غیبت کریں گے، ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے میں کوئی گناہ کیتا، کوئی استغفار کریں نہیں. کسی عورت پہ غلط نظر پڑے توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور زبان سے غیبت. چل میرا بھائی پوری تسبیح چھوڑ، 1000 تسبیحیں پڑھ دیں. اور غیبت کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، آنکھ میں تو نہیں چاہیے پر آنکھ سے بغیر گزارا ہی نہیں ہوں گا، ٹھوک دیتی ہر شر اور اپنی ساری نیکیوں کو آگ لگا دی. تو شیطان نیک لوگوں کو، ہاں یاد رکھنا، وہ نیک لوگوں کو جوئے کی دعوت نہیں دے گا، شراب زنا کی دعوت نہیں دے گا. وہ نیک لوگوں کو بد اخلاقی میں پھنسائے گا، بد اخلاقی کی مار دے گا اور اس میں یوں پھنساتا ہے، یوں گراتا ہے. تو چوتھی شرط نے تبلیغ والوں کو بھی ناکامی میں دھکا دے دیا. اس ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک اور مطلب ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی کہ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں کھیلنے کے لیے اور ساری بڑی مضبوط ٹیمیں ہیں. سر ایک ہارا وہ دوسرا جیتا، یہ ہارا وہ جیتا، یہ ہارا وہ جیتا، آخر میں 2 ٹیمیں میدان میں رہ جاتی ہیں. یہ دونوں ہم پلہ ہم وزن ہیں. آگے نصیب چلتا ہے، تقدیر لڑتی ہے کہ ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا. باقی ان کے ہم پلہ ہونے میں کوئی 19-20 کا بھی فرق مشکل سے ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ ایک واضح ہار جائے دوسرا واضح جیت جائے. وہاں نصیب لڑتا ہے. پھر وہ 2 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، اس میں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے. یہ جو ہارنے والا ہے یہ خود بھی رو رہا ہوتا ہے، اس کا ملک بھی رو رہا ہوتا ہے کہ 80 ہار گئے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری ٹیم سیکنڈ آئی ہے، نمبر 2 پر آئی ہے، اور ٹیم والوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم ہارے ہیں تو کیا ہے، ہمارا نمبر 2 تو ہے. کہتے نہیں یہ تراسی رہ گئی جی، سانو ہن ٹماٹر وجن واپس جاتے تراسی رہ گئی ہیں. تو اب ملک والے بھی رو رہے ہیں، ٹیم بھی رو رہی ہے. اب دیکھو گے اخباروں میں تصویریں کھلاڑیوں کی، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں. کس بات میں رو رہے ہیں؟ کہ ہم ٹرافی نہیں لے سکے،
ट्रॉफी नहीं है। हम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर वाली सीढ़ी पर हम नहीं खड़े हो सके, हम दाएं बाएं खड़े हुए हैं, हम दरमियान में खड़ा होना चाहते थे। ये जो दूसरे नंबर पे पहुंचा है इस पर से खुशी कोई नहीं, हालांकि है तो खुशी की बात। तो तुम 19वें नंबर पर तो आए, तुमने सबको काटा, तो तुम 19 टीमों को तुम 18 को तुमने हराया, तुम 19वें पर आए, वो 20वें पर आए। तो एक ने तो हारना था, लेकिन न उस मुल्क के लोग खुश, न उस मुल्क के खिलाड़ी खुश, वो भी गमगीन कि ये हम हार गए। इसको यूं करके देखो तो तुम दूसरे नंबर पर हो, तुम खुश हो, कोई नहीं खुश होता। ये जो चौथी शर्त है ना, ये वो हार है। अगर चौथी शर्त अदा ना की, तबलीग तो करते रहे, अमल भी करते रहे, ईमान भी बनाते रहे, अगर अखलाक न बनाए तो ये ट्रॉफी नहीं ले सकेंगे, इन सरों पे जीत के सेहरे नहीं सज सकेंगे। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया तुम अच्छे अखलाक बना लो, मैं जमानत देता हूं तुम्हें जन्नत और फिरदौस में घर लेकर दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया सारी रात के तहज्जुद गुजार और सारे दिन के रोजेदार, और इस तरह पूरी जिंदगी गुजार दे, रात सोए नहीं, सुबह दिन खाए नहीं, ऐसी बंदगी करके मरने वाला पूरी उम्मत में शायद कोई इक्का दुक्का आया होगा 1450 साल में, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है इंसानी बस में कि रात सारी जागे, दिन सारा साल रोजा रखे। लेकिन अगर किसी ने किया है, शुरू जमाने में कुछ लोगों ने किया, लेकिन चंद 100 होंगे, चंद 1000 होंगे। मेरे नबी ने फरमाया तो अखलाक अच्छे बना, तेरा दर्जा इससे भी आगे हो, इससे भी तेरा दर्जा आगे हो, कि अपने अखलाक अच्छे कर ले, तेरा दर्जा इससे भी आगे हो, इससे अगले मकाम पर अल्लाह तुझे पहुंचा देगा। तो ये 4 शर्तें, ईमान, अमल, तबलीग, सब्र, ये 4 लाजमी पर्चे हैं। ईमान नहीं है हमेशा की नाकामी, ईमान है अमल नहीं है जहन्नम में जाके जन्नत में जाएगा, अमल है तबलीग नहीं है जन्नत में जाएगा, आली दर्जात से रह जाएगा। तबलीग है सब्र नहीं है, अखलाक नहीं है, तो अल्लाह के दरबार में वो ऊपर वाले दर्जे और ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े होकर कामयाबी का सेहरा जिसके गले में डले और ताज जिसके सर पे सजे, ये इससे महरूम हो जाएगा। ये दौड़ है फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। ये 4 काम हर मुसलमान की जरूरत है, ईमान बनाए, अमल बनाए, तबलीग करे और अखलाक बनाए। ये 4 काम हर वक्त करने की जरूरत है। ईमान के इस दर्जे पर पहुंचे कि अल्लाह महबूब बन जाए, अल्लाह मतलूब बन जाए, अल्लाह का रसूल महबूब बन जाए, मतलूब बन जाए, सबसे नजर हट जाए और अल्लाह को पा लेना, अल्लाह को मना लेना, अल्लाह को राजी कर लेना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाए, सबसे बड़ा सरमाया बन जाए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी मोहब्बत और उनका इश्क ये दिल दिमाग पर छा जाए और हवास पर छा जाए और उनके तरीकों में ये लाशऊरी तौर पर ढलता चला जाए, इसकी हर अदा अल्लाह का रसूल के मुशाबे होते चले जाए। ये ईमान का आली शान दर्जा है। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे कथो, ला इलाह सबसे कथो इल्लल्लाह, अल्लाह से जुड़ो, ला इलाह सबसे हटो इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ चलो, ला इलाह सबसे नजरें फेरो इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की तरफ नजरें फेर, ला इलाह सबसे उम्मीदें काट दे इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह पे उम्मीदें जमा दे, ला इलाह सबके जेबों से नजर हटा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह के खजानों पे नजर जमा, ला इलाह सबसे नफे की आस तोड़ दे इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह के खजानों और अल्लाह की जात से अपने नफों से उम्मीद लगा, ला इलाह सबसे नुकसान के खौफ निकाल दे इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की जात से नफे और नुकसान के यकीन बना कि ये सब कुछ नहीं है और अल्लाह सब कुछ है। ये ला है, ला पहले है, इल्ला बाद में है, नफी बाद में है, नफी पहले है, इस बात बाद में है, ला पहले। ला की तलवार है जो अल्लाह के अमर से घूमती है और अल्लाह को छोड़कर अर्श को काटती हुई तख्त सरा तक हर शय को काट के रख देती है। जो जहां है वो अल्लाह का अमर है। चांद चमका तो अल्लाह का अमर है, सूरज ने अब आग बरसाई तो अल्लाह का अमर है, रात काली हो गई तो अल्लाह का अमर है, दिन सफेद हो गया तो अल्लाह का अमर है, फूल महक उठा तो अल्लाह का अमर है, बादलों से बारिश बरसी तो अल्लाह का अमर है, बर्फ गिरी तो अल्लाह का अमर है, पहाड़ गड़ गए
تو اللہ کا امر ہے، پانی بہ اٹھا تو اللہ کا امر ہے، زمین قرار پکڑ گئی تو اللہ کا امر ہے، لوہا سخت ہوا تو اللہ کا امر ہے، کپاس نرم ہوئی تو اللہ کا امر ہے،